فرمو جناب رسول اکرم تمس چھُ نہٕ ایمانُک کٕہٕنۍ تہِ واسطہٕ مےٚ سۭتۍ ییٚمۍ راتھ گُزٲر مگر أمِس ہمساے سٕنٛز فِکر ٲسٕس نہٕ کینٛہہ تہٕ بیٛاکھ حدیث کوٚر مےٚ بیان کہِ تھاوو ذہنَس منٛز کہِ مےٚ نِش آو جبریٖل ییٖتیٛاہ لَٹہِ ہمساے سٕنٛدِس بارَس منٛز یہِ وَننہٕ خٲطرٕ کہِ ہمساے سٕنٛدۍ کیٛاہ کیٛاہ حقوٗق چھِ کِم تاکیٖد چھُ رۄبَن کَرِمَژ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کہِ مےٚ اوس باسان کہِ وۄنۍ گٔیو مےٚ خیال کہِ خبر یہِ ما بَنہِ مےٚ وٲرِث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج ایک بار پھر ہم نے ایک عالم دین کو دعوت دی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کی ایک ضرورت بن چکی ہے. اس سلسلے میں آج ہم نے محترم مفتی غلام محمد شاہ ثاقبی صاحب کو دعوت دی ہے. آج جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے ہمسایوں کے حقوق. اس پر ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. آج ہم نے مناسب سمجھا مفتی صاحب آپ سے بات کریں گے کہ ہمسایوں کے ہم پر کتنے حقوق ہیں. سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمسایوں کے ہم پر کتنے حقوق ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈال صاحب، کیونکہ جس موضوع کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں اپنے معاشرے میں تو اس چیز کی ہمیں بہت ہی زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ ہم شاید مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر بھی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے حقوق پامال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے کے سارے لوگ یکجا رہو، ایک ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو. پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو، تب جا کر زمین پر کوئی معاشرہ آگے چل سکتا ہے اور کامیابی کی راہ پر چل سکتا ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اس کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان کیا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کریں. تو جب یہ بات ہمارے پاس پہنچی، ہمارے معاشرے میں پہنچی کہ ہم مسلمان ہو کر کلمہ کو ہو کر صرف شاید ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس اب سب مکمل ہو گیا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمیں اپنے مذہب پر چلنا چاہے، اور مذہب کی جو ابتدائی اور جس کو ہم بنیادی تعلیم کہتے ہیں، کہ تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہے کہ جیسے میں انسان ہوں ویسے ہی میرے سامنے دوسرا وہ بھی انسان ہے. اب ان کے آپس میں حقوق ہے، تو ان حقوق کی تاکید قرآن کریم نے بھی کی ہے. ان حقوق کی تاکید جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بھی کی ہیں. خصوصاً جس موضوع کو آپ نے مجھے ناچیز کو اس کے لیے آپ نے مدعو کیا ہے کہ میں اس پر بات کروں گا، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے، سورۃ النساء کے اندر ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آپ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو آپ کے رشتے میں ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو. ایسا سلوک کرو کہ جس سلوک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. جہاں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ہمیں حکم دیا ہے
वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वल जार ज़िल क़ुरबा। यहाँ जार से मुराद है वो पड़ोसी, हमसाया। वल जार ज़िल क़ुरबा जो आपके रिश्ते में हों, कि एक रिश्ता भी है इनके साथ और हमसाया भी है, पड़ोसी भी है। वल जार ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब, वल जार ज़िल जुनुबी, यहाँ जुनबी से मुराद है अजनबी, जिसको हम जानते भी नहीं, जिसको आप जानते भी नहीं। अजनबी, अगर ये पड़ोसी अजनबी भी हो, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है, तशरीफ़ फरमाई। ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु, 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये ताकीद फरमाई कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन ही नहीं, वो साहिब ईमान ही नहीं। 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद इस चीज़ में कि इसने यहाँ पर वल्लाही, अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस चीज़ की ताकीद कर दी। अगर हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मानते हैं, हमें उनके साथ इतनी मोहब्बत है, इतना इश्क है, हम सब हर एक चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ, उनकी गुस्ताखी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बस इसी पर हमने इत्तिफाक किया है, इतना ही नहीं है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। सहाबा बैठे थे, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कौन ईमान वाला नहीं है, या कि कौन साहिब ईमान नहीं है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़िल जार, जिसका कोई पड़ोसी हो, ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, और उसका पड़ोसी उसके शरारतों, उसकी गुस्ताखियों, उसकी बद अखलाकियों से महफूज ना हो। अब बताइए, यह हदीस जिसको तकरीबन बुखारी शरीफ में भी रिवायत किया गया है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईमान वाला ही नहीं। अब हम कलमा पढ़ने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद, बाकी आमाल करने के बावजूद इस चीज़ की तरफ हमें कोई तवज्जो ही नहीं। हम अपने पड़ोसी को सताते हैं, हम अपने पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ज़बान से, हाथ से, किसी भी तरीके से। अब बताइए कि हम कहाँ पर, यहाँ हमें कैसे ईमान पर हम दावा कर सकते हैं कि हम ईमान वाले हैं? अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उर्दू को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं कश्मीरी में आपसे ये सवाल पूछूंगा। तो वन मुफ्ती साहब कि अगर इस सूरत हालस में क्या करो कि अख शख्स यह पन हुकूक अदा करान, बेक तरफ पन हुकूक अदा करने की? बिलाल साहब, बेहतर कि बह कर हदीस अख बयान फरमो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, यम सिंदो तकलीफ़ो सत अम सुंद हमसाय महफूज आसने की। वुचो अस तकलीफ़ कत वनान, तकलीफ़ छो बेशुमार रंगो। अगर अस वुचो वनकनस अम चीज़ शिकायत अक्सर अस तिम लुक करान यमन अल्लाह तबारक व तआलाहन दीनुक सोच अता कोरमुत। अगर यम कुन जाए कुन बस्ती मज रोजान, अक्सर अन तरफ आसान यम सवाल कि अस यम हमसाय सठा सतावान, वह क्या करो अत मामलस मज, क्या करो अस, क्या अच्छा इमन सतन मुकाबल करुन न करुन? ना बिलाल साहब, अस यह करुन, अस मुकाबल करुन कि अस अख एहसास दिन इमन। अस ये माशरस मज अस तुंदि पे इंसान, अस समझावन, अस समझावन, समझाने बेहतरीन तरीक हो सकता है इत कि वनकनस बाकी दुनिया कन तमाम रंगन मज रंगन आमत, मगर पन्नस ये मे कोर ओतामत अर्ज कि दीन बुनियाद हेचनावान, अस अत मज वन ये रंगस मज आमत कहें। इत ये वसात वनकनस यह कत करान, हो सकता है अम कत रंग तत यह कत वारियान लुकन ब्रोट कन, खास कर अस मुसलमानन ब्रोट कन, येल कि अस मुसलमानन हुकुम आव कि अगर तुम कह गैर मुस्लिम तो हमसाय तमिस सत करो रुख सलूक। बल भी फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ाल जिब्रीलु यूसीनी बिल जार। हाँ, मे निश आव जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईतह लट, मन इत पे आव मे निश जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह वसीयत हेत
یہ وصیت ہیٚتھ یا ہمسایَن متعلق ہمسایَن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن متعلق یِمن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ پیش یُن یِمن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ وۄتھُن بِہُن ہاں یِمن سۭتۍ کیاہ چھُ تُہٕنٛدۍ تعلُقات کِتھ گژھن آسٕنۍ اَتھ معاملس منٛز آو جبریٖل امیٖن علیہ الصلوٰتُ وسلام مےٚ وصیت کرنہِ یا نصیحت کرنہِ یا تاکیٖد کرنہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ ییٖتیٛاہ لٹہِ حتیٰ ظننتُ یوٚتانۍ کہِ مےٚ اوس خیال مےٚ گوٚو پننہِ جایہِ یہِ خیال انہُ سیُورِثہُ کہ ہمساے گوٚژھ کیٛاہ ہمساے بنہِ شاید وٲرِث یہِ گوٚو مےٚ یہِ کُس فرماوان پیغمبر آخر الزنان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ ہسا گوٚو یہِ خیال وۄنۍ کہِ ہمساے گوٚژھ نہٕ وۄنۍ کیٛاہ بنُن وٲرِث بنُن مطلب چھُ امیُک یِہے یِتھ پٲٹھۍ أکِس وٲرِثس أسۍ حق چھِ دِوان حقوٗق چھِ دِوان یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ احسان چھُ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ أکِس ہمساے سٕنٛدۍ تہِ احسان یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ أکِس ہمساے سٕنٛدۍ تہِ حقوٗق اَسہِ پَزِ یِمن چیٖزن کُن سٮ۪ٹھاہ توجہ کَرُن تاکہِ اَسہِ پَزِ نہٕ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتناوُن مُختلِف رنٛگو چھِ أسۍ مُختلِف چیٖزو سۭتۍ بیٚکِس تکلیٖف واتناوان حالانکہِ اَسہِ چھُنہٕ پانس سمجھ آسان یِمن چیٖزن ہُنٛد کِہیٖنۍ کہِ یہِ چھا تکلیٖفُک چیٖز کِنہٕ نہ ہاں فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاکس منٛز یہِ فرمووُکھ ما آمن بی یہِ اگر أسۍ اَکہِ طرفہٕ چھِ ایٖمانُک دعوا کران اَکہِ طرفہٕ چھِ أسۍ مُسلمٲنی ہُنٛد دعوا کران بیٚکہِ طرفہٕ چھُ جناب رسوٗلِ کریٖم علیہ الصلوٰتُ وسلام فرماوان ما آمن بی سُہ شخص چھُنہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ ایٖمانٕے تھاوان یعنی تٔمِس شخص سُنٛد ایٖمانٕے چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ وابستہٕ کٔمِس شخص سُنٛد ممباتا ییٚمۍ راتھ گُزٲر پننِس گرس منٛز شعبانہ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ پانس کھیوٚن چیوٚن اصل پٲٹھۍ تہٕ شوٚنٛگ مگر وجارہُ جائعُن مگر أمۍ سُنٛد یہِ ہمساے یہِ چھِ اصلی فِکرِ متعلق یہِ نبی پاک علیہ الصلوٰتُ وسلامن دِژ یہِ فِکر کہِ اَسہِ پزِ پننِس ہمساے سٕنٛز فِکر ہمیشہِ کرٕنۍ ہر حالس منٛز کرٕنۍ خوشی منٛز تہِ غمس منٛز یہِ وٕچھُن أمِس ہمسایس ما چھِ میٲنۍ کُنہِ جایہِ ضروٗرت ما چھِ أمِس میٲنۍ کُنہِ جایہِ تہٕ فرمووُکھ اگر یہِ پانہٕ شوٚنٛگ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ یہِ شوٚنٛگ أمۍ گُزٲر راتھ یِتھٕے پٲٹھۍ وجارہُ جائعُن یہِ ہمساے اوس فاقے أمۍ اوس نہٕ کھیوٚمُت چیوٚمُت کینٛہہ فرمو نبی پاک علیہ الصلوٰتُ وسلام اِلا جُنُبِہِ یہِ چھُ سُہ ہمساے یُس أمِس بغلس منٛز آسہِ روزان نزدیٖک آسہِ روزان قریٖب آسہِ روزان وجارہُ جائعُن اِلا جُنبِہِ وَہُوَ یعلم بِہِ حالانکہِ أمِس آسہِ أمِس ہمساے سٕنٛدٮ۪ن تکلیٖفن ہُنٛد پتہ کہِ أمِس کمہِ چیٖزُک تکلیٖف چھُ ہو سکتا یہِ چھُنہٕ أسۍ زٕہٕنۍ سمکھِ سانہِ زبٲنۍ سۭتۍ ما آسہِ أمِس کُنہِ قٕسمُک تکلیٖف سانہِ وۄتھنہٕ بیٚہنہٕ سۭتۍ ما آسہِ أمِس کُنہِ قٕسمُک تکلیٖف سانیو حرکاتو سۭتۍ ما آسہِ کُنہِ قٕسمُک أمِس تکلیٖف گژھان یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ پزِ اَسہِ خاص توجہ تھاوُن کہِ أسۍ آسو پننہِ جایہِ اتھ خیالس منٛز کہِ بہٕ چھُس نماز تہِ پران روزٕ تہِ تھاوان حج تہِ کران باقٕے اعمال تہِ کران مگر یتھ چیٖزس منٛز فرمو جناب رسوٗلِ کریٖم علیہ الصلوٰتُ وسلامو ما آمن بی سُہ نہ حظ چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ یعنی ایٖمانُک واسطے چھُنہٕ تٔمِس مےٚ سۭتۍ کہِ یۄس نہٕ یہِ فِکر ٲس کِہیٖنۍ کہِ میٲنِس ہمسایس کمہِ قٕسمُک تکلیٖف چھُ وۄنۍ چھُ اَسہِ بِلال صٲب یِہے کہِ اَسہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ یُس اللہ یِمن یہِ ہسا یہِ اللہ تبارک وتعالیٰ ہن دیٖنُک سمجھ چھُ عطا کوٚرمُت یِم تہِ چھِ ہمسایگی منٛز روزان یِم چھِ کما حقہُ پننٮ۪ن ہمساین ہُنٛد حق ادا کران مگر اکھ یہِ حق ادا کرنس منٛز تہِ چھِ یِمن بِچارن تکلیٖف اور واتان واپس یِمن پزِ بہٕ چھُس یِمن یِہے گُزٲرِش کران صبر کٔرِو انشاء اللہ وقت آسہِ انشاء اللہ المستعان یِمن یہِ سمجھ آسہِ تِمن تہِ کرِ پروردگارِ عالمیٖن ہدایت اور بیٚیہِ کَرٮ۪کھ سمجھ عطا تِم روزن یِمو چیٖزو نِش باز یِم واتناوَن نہٕ کٲنٛسہِ تکلیٖف یا مےٚ کوٚر بس اکھ چیٖز تھٲیزیو یاد کہِ فرمو جناب رسوٗلِ اکرم تٔمِس چھُنہٕ ایٖمانُک کٕہٕنۍ تہِ واسطہٕ مےٚ سۭتۍ ییٚمۍ راتھ گُزٲر مگر أمِس ہمساے سٕنٛز فِکر ٲسٕس نہٕ کینٛہہ تہٕ بیٛاکھ حدیٖث کوٚر مےٚ بیان کہِ تھاوو ذہنس منٛز کہِ مےٚ نِش آو جبریٖل ییٖتیٛاہ لٹہِ ہمساے سٕنٛدِس بارس منٛز یہِ وننہٕ خٲطرٕ کہِ ہمساے سٕنٛدۍ کیٛاہ حقوٗق چھِ کِم تاکیٖد چھِ رۄبن کَرِمٕژ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کہِ مےٚ اوس باسان کہِ وۄنۍ گٔیاو مےٚ خیال کہِ خبر یہِ ما بنہِ مےٚ وٲرِث فرمو جناب رسوٗلِ اکرم تٔمِس چھُنہٕ ایٖمانُک کٕہٕنۍ تہِ واسطہٕ مےٚ سۭتۍ ییٚمۍ راتھ گُزٲر مگر أمِس ہمساے سٕنٛز فِکر ٲسٕس نہٕ کینٛہہ تہٕ بیٛاکھ حدیٖث کوٚر مےٚ بیان کہِ تھاوو ذہنس منٛز کہِ مےٚ نِش آو جبریٖل ییٖتیٛاہ لٹہِ ہمساے سٕنٛدِس بارس منٛز یہِ وننہٕ خٲطرٕ کہِ ہمساے سٕنٛدۍ کیٛاہ حقوٗق چھِ کِم تاکیٖد چھِ رۄبن کَرِمٕژ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کہِ مےٚ اوس باسان کہِ وۄنۍ گٔیاو مےٚ خیال کہِ خبر یہِ ما بنہِ مےٚ وٲرِث ناظرین محترم یہ تھے غلام محمد شاہ ثاقبی صاحب جو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے کہ ہمیں ہمسایوں کے ساتھ
کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. السلام علیکم. سر آپ کا بھی.